پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہائر ایجوکیشن ہم سب کی خواہش ہوتی ہے. جن خاندانوں کے اندر, اور بہت سارے پاکستان میں ایسے خاندان ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا, کوئی ماسٹرز اگر کر لے یا ایم فل کر لے اور خوش قسمتی سے پی ایچ ڈی کر لے تو اس خاندان کی کایا پلٹ جاتی ہے تعلیم کے اعتبار سے. صرف اس کے ارد گرد کے لوگ ہی مستفید نہیں ہوتے, وہ تمام کا تمام جو بڑا ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کی اورینٹیشن بدل جاتی ہے. جو قوم ملک کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس سے علیحدہ ہے. ہمارے خاندان کے اندر بھی پی ایچ ڈیز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم سب کی اورینٹیشن تبدیل ہوگی. پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن کا ادارہ ہے, حکومت اس کو پروونسز کے حوالے کرنا چاہ رہی ہے. صوبوں کے پاس یہ استطاعت نہیں. اس بات سے قطع نظر کہ گلوبل ٹرینڈ کیا, ہم نے تو بہت ساری جگہ ایکسیپشنز کریٹ کیے ہیں اپنے لیے. صوبے اس کو کیوں نہیں چلا سکتے ہیں مسئلہ؟ واٹس سو اسپیشل اباؤٹ دا فیڈرل ادارہ؟ جی, میں صوبوں پر آتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے ڈسکشن پی ایچ ڈی سے شروع کیا تھا, میں ایک پی ایچ ڈی پہ کامنٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بننے کے بعد پچھلے 7-8 سالوں میں ہم نے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کیے ہیں جتنے پہلے 55 سال میں پروڈیوس ہوئے تھے. اور ریلیونٹ پی ایچ ڈیز, بیکاز اب جو فوکس ہے ہمارے ریلیونسی پہ ہے کہ پڑھائی بھی وہ کی جائے کہ جو ہماری سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ریلیونٹ ہو. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہماری ریشو جو ہے وہ بہت کم. دنیا میں ابھی بھی ہم لوگ اس ریجن میں بھی کم ترین ہے. بالکل, ریجن میں تو لوئسٹ ہے, دنیا میں بھی امنگسٹ دا لوئسٹ ہیں ہم لوگ. ہماری یونیورسٹی میں صرف 20% فیکلٹی کے پاس پی ایچ ڈیز ہے. اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت 7500 لوگ اسکالرشپس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اتنے پی ایچ ڈیز پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں نہیں ہے. یہ جب اگلے 3-4 سال میں کمپلیٹ کریں گے تو ہماری یونیورسٹیز میں 3 ٹائمز زیادہ فگر ہو جائے گا پی ایچ ڈیز کا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 10 ٹائمز زیادہ پی ایچ ڈیز لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو یہ اور یہ پی ایچ ڈیز کون ہے؟ میرٹ پہ یہ سب لوگ اپوائنٹ ہوئے. اس میں میکینک کے بچے ہیں, اس میں الیکٹریشنوں کے بچے ہیں, اس میں ہاریوں کے بچے ہیں. یہ جو آپ نے بات بولی تھی کہ ایک ایسی فیملی جو کبھی سوچ نہیں سکتی تھی ایک زمانے میں, جو سفارش اور پرچی کلچر ہوتا تھا سفارشوں کا, وہ ختم ہو گیا ہے. لوگ ایگزامینیشن دیتے ہیں, آن لائن ایگزامینیشن ہے, ٹرانسپیرنٹ ایگزامینیشن ہے, اور ان کی سلیکشن بھی فورن فیکلٹی کرتی ہے جب وہ فورن اسکالرشپ پہ جاتے ہیں. اب آپ اس سبجیکٹ پہ ہیں تو مجھے اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کرنے دیں, وہاں پروونسز پہ تھوڑی دیر میں چلے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے توسط, تو اب جب اگر یہ ڈیوالو ہو گیا, جو لگتا ہے کہ اسی طرف ہوا جا رہی ہے, تو ان بچوں کا کیا بنے گا؟ میں تو بولوں گا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا برین ڈرین آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گا. تو جو باہر ہیں وہیں پہ رہ جائیں گے. بالکل. ابھی مطلب یہ ٹرینڈ ہے کہ بیکاز ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پروگرام ایسے بنائے انسینٹیوز کے, پہلی بات تو ہم ان کے ساتھ ریگولر ٹچ میں رہتے ہیں, ایوری منتھ آن ای میلز, ان کے پروگرس چیک کرتے ہیں, ان کے ایڈوائزر سے چیک کرتے ہیں, اور ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ ان کو پلیس کرتے ہیں یونیورسٹیز میں. وی گیو دم چوائس آف یونیورسٹیز, وی گیو دم اے ٹینیور ٹریک پوزیشن ایز اسسٹنٹ پروفیسر which is paid by HEC, not by the universities, not by the provinces, by the HEC budgets. ٹھیک ہے, دارا ہی نہیں رہتا ہے, اور کوئی ان کو پلیس کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی ریسرچ گرانٹس بھی دینے والا نہیں ہے, تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. ان کو ٹریک کون کرے گا؟ وہ آئیں گے ہی نہیں, یا ان کی ایجوکیشن ادھوری رہ جائے گی کیونکہ پیسے نہیں ہوں گے, یا رہ جائے گی یا پھر آئیں گے نہیں, یا آئیں گے. اچھا, اب صوبے کیوں نہیں کر سکتے؟ سارے فنکشن کے حوالے کر دیں. جو خیبر پختونخوا سے گیا ہے وہ اس کو ٹریک کر لے, جو سندھ سے گیا وہ اس کو ٹریک کر لے, جو بلوچستان گیا اس کو ٹریک کر لے. صوبے بھی تو کر سکتے ہیں. جی دیکھیں نا, صوبوں پہ میں ڈیولوشن کے فیور میں ہوں, کافی چیزیں ڈیوالو ہونی چاہیے. ہائر ایجوکیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اٹس اے ویری ٹیکنوکریٹک پروفیشنل سبجیکٹ ہے, جو اکیڈیمکس ہی, پی ایچ ڈیز ہی, اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ایکریڈیشن کاؤنسلز ہوتی ہیں, کوالٹی ایشورنس بورڈز ہوتے ہیں, صوبوں سے یونیورسٹیز کے کریکولم ہوتا ہے. صوبوں میں نہیں, سے تو نہیں جاتے نا. اب دیکھ لیں کہ صوبوں کے پاس کرنٹلی اسکولز اور کالجز ہیں, کس کو پتا نہیں ہے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ واش روموں میں پانی نہیں ہے. یونیورسٹیز میں آپ جا کے دیکھیں, کسی یونیورسٹی میں آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی. تو یس, آئی فلی اگری وتھ یو, صوبوں میں الٹیمیٹلی صوبوں کو یہ چیز لے کے چلنی ہے. آپ وہاں پہ کیپیسٹی بنائیں, یو نو دیر از اے وے فارورڈ. ٹھیک, ایک کیپیسٹی بنائیں اور ہم ان کی مدد کریں گے, بیکاز وی آر سٹنگ ایٹ دا ٹاپ. ہم نے 8 سال میں کیپیسٹی بنائی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بلڈ اپ اے کیپیسٹی اینڈ کم ٹو دیٹ لیول. آپ ان کی کیپیسٹی بنائیں, ہم ان کی کیپیسٹی بنائیں گے, اینڈ ایونچولی یو نو دے کین لرن انٹو دیز تھنگز اینڈ دے کین ڈیلیور دیم سیلوز. لیکن اوور نائٹ ایک اسٹیپ فنکشن آج یہ ختم کر دیا اور کل سے آپ یونیورسٹیز, آپ ڈسٹ کو چلا لیں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی کو چلا لیں, تو یہ یونیورسٹی کس کے پاس, یہ ادارے ویسے کس کے پاس جائیں گے؟ اب دیکھیں نا, اچھا ایگزامپل دیکھ لیں, نسٹ کس کے پاس جائے گا؟ فیڈرل یونیورسٹیز وہ کہتے ہیں کہ جو ایک نئی ڈویژن 2 دن پہلے بنی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز کے نام سے, کیبنٹ ڈویژن, اسلام آباد کی وہ آئی سی ٹی جو بنی ہے, جن کو حوالے اسکولز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسکولز چلانا, جیسے میں نے بولا کہ وہ بچوں کا ہوتا ہے, اور 1 بجے تالا لگ جاتا ہے اور ہر کوئی اپنے گھر چلا جاتا ہے. یونیورسٹی میں 1 بجے تالا نہیں لگتا, یونیورسٹی میں رات کے 12 بجے تک لائٹ جلتی ہیں اور ریسرچ ہوتا ہے. تو یونیورسٹیز بھی, ساری فیڈرل یونیورسٹیز ان کے حوالے کر دیں گے.
آئی سی ٹی کے حوالے قائد اعظم یونیورسٹی، نسٹ، یہ پاکستان کی ورلڈ کی لیڈنگ یونیورسٹی میں ہوتی ہے. یہ آئی سی ٹی جس کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، ہیڈ کون کرے گا آئی سی ٹی؟ مجھے نہیں پتا. انہوں نے تو اسکول بھی نہیں چلایا نا ابھی تک، تو ان کو تو یہ اسکول بھی پہلی دفعہ مل رہا ہے. ٹھیک تو وہ یونیورسٹی بھی چلائیں گے، ان کو مینج کریں گے. تو آپ خود مجھے سمجھائیں کہ کیا ہوگا. کیا یہ یونیورسٹی جو اس لیول پہ پہنچی ہے کیا ان کا کریش نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، متبادل کو ادارہ بھی تو بنایا نا کیبنٹ ڈویژن کے نیچے، وہ ویریفیکیشن آف ڈگریز کے لیے. وہ کیا ادارہ ہے؟ وہ ابھی بنا نہیں ہے، وہ تو صرف ون لائن آئٹم کمیشن آف ہائر ایجوکیشن. آپ کی ڈگریوں کی ویریفیکیشن کی، اوتھینٹیکیشن کی، اٹیسٹیشن کی جو پاورز ہیں، جو آج کل کے سیاسی اور معاشرتی تناظر میں دے آر فارمیڈیبل پاورز، لوگوں کی نظر ہے اس کے اوپر، تو وہ ساری اس کے پاس چلے جائیں گے. ایبسولوٹلی اکارڈنگ ٹو واٹ وی ہیو سین، اور جو کہا جا رہا ہے ہمیں کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہے. تو اچھا، صرف وہ نہیں، اس وقت پاکستان میں جو سب اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز کا آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں کلچر ہوتا تھا، وہ بھی 8 سال پہلے چھوٹے چھوٹے گراجوں میں اور بیسمنٹوں میں یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہوتی تھی، تختی لگی، ہم نے بند کرنے شروع کی اکراس دا بورڈ، سینکڑوں کے تعداد میں بند کی. جبکہ اس کے علاوہ بھی جو اسٹیبلش چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم نے 2 کو نوٹسز دے کے بند کر دیا، آپ کو پتا ہے. تو اس میں بھی دیر واز اے لاٹ آف، جیسے آپ بولتے ہیں معیار مقرر کر دیا، پولیٹیکل پریشر، ایون بیکاز دے آر ویری اسٹرانگ پیپل، ان میں بھی پولیٹیکل پریشرز تھے. تو وی سیڈ نو وے، ٹھیک، وہ بھی بند کر دی. یہ بھی ادارہ ان کے پاس چلا جائے گا. یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کا کیا ریزلٹ ہوگا؟ پھر سے مشرومنگ آف یونیورسٹیز ہو جائیں گی، ڈگریاں بکنے لگیں گی، فیک ڈگریز بکنے لگیں گی، اور اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوگا؟ بولیں گے پاکستان کی ڈگری کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو پہلے والا مسئلہ تھا، پہلے والے مسئلے سے زیادہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیٹ می ٹیک اے بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا نکلے. کیا یہ مکمل طور پر کام ہو چکا ہے؟ ہم بعد واقعہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہ کمیشن جس نے پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم کی ترویج کرنی ہے، اس کو بنانا ہے اور بنایا ہے. ہم اس کے اوپر بہت بحث کر سکتے ہیں کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن مزید بہتر کام کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا، لیکن جو دنیا کے اندر ٹرینڈ ہے اس کے مطابق کم از کم ادارہ یہ ٹھیک ہے. حکومت اب اس ادارے کو 5 حصوں میں بانٹنا چاہتی ہے، 4 حصے بھی نہیں ہیں. صوبوں کو 4 حصے دینا چاہتی ہے اور اس کے بعد 1 حصہ اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر بھی رکھنا چاہتی ہے. 1 نہیں 4 حصے اسلام آباد میں، اس کے بھی 4 حصے، اس کو فردر 4 ڈیوائڈ کیا. لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ بعد از واقعہ بحث ہے. ایز چیئر پرسن AGC آپ کا کیا خیال ہے؟ از اٹ اے ڈن ڈیڈ؟ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے بعد جتنی مرضی آپ مغز ماری کریں، بحث کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اکارڈنگ ٹو دی امپلیمنٹیشن کمیٹی انہوں نے بولا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دس از اے ڈن ڈیل. ٹھیک ہے نا. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ہوپ، دیٹ از وائی وی آر گوئنگ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دا پریزیڈنٹ، بیکاز پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاپولرٹی کو گیج کرے کہ عوام کیا چاہتی ہے، وائس چانسلرز کیا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں، فیکلٹی کیا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکراس دا بورڈ، کل پھر وائس چانسلرز کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں، آل وائس چانسلرز آر ایکیومولیٹنگ ٹمارو، اور وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی بھی ایک ہوتی ہے کہ ان کی وش کو دیکھنا. کیا آپ چند ایک پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں گے؟ اور دوسری بات صرف یہ وش والی بات نہیں ہے، قانونی بات بھی ہے. جب یہ چیزیں ویری کلیئرلی اسپیسیفائڈ ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن از اے فیڈرل سبجیکٹ اینڈ اٹ شوڈ ریمین دیئر، تو پھر آپ کیا بیسس ہے کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی سیز کہ اٹ ہیز ٹو بی خود مختار ادارے کے اہم ترین عہدیدار کی حیثیت سے آپ کورٹ میں تو جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے خلاف کورٹ میں نہیں جاتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دیر از اے وے فارورڈ کہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، ہم لوگ سمجھا سکتے ہیں. آئی آلویز بلیو ان اے پازیٹو اپروچ، اے ون ون سچویشن. سو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. وی آر میٹنگ امپلیمنٹیشن. کورٹ جانا از ناٹ این آپشن. Not for us, and we hope that there will be a political solution, there will be an academic solution, there will be an educational and technical solution to the whole thing, and there will be a way forward. آپ کی امید کی بنیاد کیا ہے جب آپ کے پرانے کولیگ جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو کو جانتے ہیں، آپ کا خیال تھا کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں اور تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ بڑی اچھی بات ہے پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن میں اس کی وجہ جاننا چاہوں گا آپ کی امید کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دیا؟ نہیں، میں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتا ہوں ہر چیز کے، بیکاز ہر چیز کی ریئلسٹک نا. یس ایبسولوٹلی، بٹ وی آلویز تھنک گڈ، وی ڈو گڈ اینڈ وی ہوپ فار دا گڈ. تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی بھی صورتحال ریٹریو کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ چیزیں ریکور ہو جائیں گی، اینڈ آئی ایم شیور، آئی ایم پازیٹو دا پرائم منسٹر اینڈ پرہیپس دا پریزیڈنٹ ول انٹروین. And they will say کہ well it is very clear, it's black and white کہ yes, higher education is a federal subject and it will remain a federal subject. بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ چونکہ اس کے اندر بھی
ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اپنی بیوروکریسی کا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تو ساری کیمپین چل رہی ہے. ورنہ تو حکومت وقت جو ہے پبلک کے نمائندگان ہیں، اور جو کمیٹی ہے وہ کنسنسس، پولیٹیکل کنسنسس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور اگر ربانی صاحب از ناٹ اے نان اینٹی، وہ بھی ان کی قربت ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس سے زیادہ قربت ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آئسولیشن کے اندر کام کر رہے ہوں گے. تو ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے، لیو ود اٹ. اگر ہو گیا تو خیر ہے، کوئی نہیں. That is what I am trying to say, کہ because hopefully we are dealing with reasonable people اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف میں اکیلے اور بیوروکریسی آف ایچ ای سی نہیں ہے. یہاں پہ ملک کے 72 وائس چانسلرز ہیں پبلک یونیورسٹیز کے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیڈنگ اکیڈیمکس بھی اس میں ہیں، ڈسٹنگوشڈ پروفیسرز بھی ہیں جو کہ ورلڈ فیمس پروفیسرز ہیں جن کو انٹرنیشنل آنرز اینڈ ایوارڈز دیے گئے. ایٹ لیسٹ یہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، ان کی اوپینین بھی سنیں. آپ کے ڈونرز بھی، بیفور آئی کلوز، آپ کے ڈونرز بھی تو آپ کے ساتھ انوالو ہے نا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے؟ جی ڈونرز نہیں بلکہ وی ہیو ارنڈ اٹ. ڈونرز ان دا سینس کہ آپ کو ایک ایکسٹرنل سپورٹ تو اویلیبل ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. یہ ادارہ جو ہے جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا کوئی ریئیکشن اس کے اوپر ابھی آیا نہیں ہے؟ وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ریئیکشن ان کا آ گیا ہے، بیکاز اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ بفور دس کرائسس آلسو یہ ادارے ویری کلیئرلی کہتے تھے کہ پاکستان میں ہم میں اتنا کانفیڈینس ہے، کریڈیبلٹی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ وی فیل کمفرٹیبل، بیکاز آج تک ہم نے ان کو جو ٹارگیٹس دیے ہیں وہ ناٹ اونلی وہ ٹارگیٹس میٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو ایکسیڈ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں $300 ملین کی ایک نئی ایڈ لون ورلڈ بینک سے اپروو ہوئی تھی اور پچھلے مہینے ہی اپروو ہوئی ہے، اور اس میں بھی ٹارگیٹس ہیں. اٹس ناٹ منی ٹو اسپینڈ. ٹھیک ہے، دیر آر ڈیلیوریبل. آج کے سے پیسے ملتے بھی نہیں ہیں آج کل تو ہر چیز کے اوپر ڈیلیوریبلز ہیں. تو آبویسلی دے آر ناٹ کوشچننگ کہ بھائی اگر ہائر ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو کیا وہ دوسرا ادارہ اور ادارے فیوچر پلورل میں کیا وہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے؟ وفاق سے کتنا پیسہ لیتے ہیں؟ وفاق سے ہم لوگ، میرا خیال سے کرنٹ بجٹ از اباؤٹ 44 بلین روپیز، جس میں پورا ڈیولپمنٹ اور ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. دیٹ از فار اباؤٹ 1.5 ملین اسٹوڈینٹس. اور اگر آپ اس کو جی ڈی پی وائز دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے 0.12% آف جی ڈی پی ہے، جبکہ پورا ایجوکیشن کا 1.2% آف جی ڈی پی ہے. سو دس از دی لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا. پر اسٹوڈنٹ انڈیا پر اسٹوڈنٹ 4 ٹائمز زیادہ ڈیولپمنٹ اور ریکرنگ میں خرچ کرتا ہے جو کہ پاکستان خرچ کرتا ہے 4 ٹائمز زیادہ. ہندوستان کیا کرتا ہے وہ اپنی جگہ، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. وفاق یہ کہہ رہا ہوگا، میں نے بولا پر اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، لیکن وہ وفاق کہتا ہے اتنے بھی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. پرسنٹیج آف جی ڈی پی کی بات ہو رہی ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. اس وقت ہم ایک اسٹوڈنٹ پہ اگر ڈالرز پہ بھی دیکھ لیں تو ہم لوگ ہارڈلی $700 پر اسٹوڈنٹ پر ایئر کرتے ہیں. اور یہ وہ $700 پر اسٹوڈنٹ پر ایئر والے اسٹوڈنٹ اور گریجویٹ ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آج کل اچھی خاصی دنیا کی یونیورسٹی سے بہتر گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو رینکنگ آف دا یونیورسٹی. سو پیسہ معاملہ نہیں ہے، تھیری معاملہ نہیں ہے، گلوبل ٹرینڈ معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل مینیفیسٹو بینزی بھٹو صاحبہ کا وہ معاملہ نہیں ہے. سب کچھ آپ کے فیور میں ہے جی، لیکن کمیٹی کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے. لیٹس سی ویدر یو چینج دیٹ اور ناٹ. ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر تعلیمی تہذیب کا سب سے بڑا دروغ ہے، اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یقیناً کہ ایسے ادارے جن سے پاکستان کے غریب اسٹوڈنٹ مستفید ہو رہے ہوں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہو، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. پاکستان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے بغیر. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.